بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں آپ کا معلم عدنان بشیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سابقہ لیکچر میں ہم غلام حمدانی مصفی کی دوسری غزل کے آخری 3 اشعار کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم مصفی کی اس غزل کے مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس مشق کا پہلا سوال ہے، مصفی کی دونوں غزلوں میں قافیے اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ اس کا جواب آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر کہ پہلی غزل میں قافیے گیں، کریں، نشیں، آستیں، حزیں، وہیں، یقیں، کہیں نہیں، اور پہلی غزل میں ردیف رہا، جبکہ دوسری غزل میں قافیے ہیں شاداں، ارماں، گریباں، تاباں، گریاں، بہاراں، سلیماں، اور دوسری غزل میں ردیف ہے لے کر۔ یہ چند جملے ہیں، بلکہ چند مصرے ہیں جن کی آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ دنیا میں اندوہگی رہنے کا مفہوم کیا ہے؟ آپ پہلے شعر کی تشریح میں اس کو دیکھ چکے ہیں، اور ہم اس کے جواب کو دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں اندوہگی رہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی اصلیت پر غور کرتے ہوئے اسے فانی سمجھنا، اور زندگی کو فانی سمجھتے ہوئے خوشیوں کی نسبت غموں اور دکھوں کو عزیز جاننا، اور اپنی موت کی ہر وقت فکر کرتے رہنا۔ چمن میں خندہ گل سے حزین رہنے سے کیا مراد ہے؟ باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر شاعر غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پھولوں کی مسکراہٹ میں یعنی پھولوں کے کھلنے میں پھولوں کا انجام نظر آتا ہے۔ چونکہ خوشی کے بعد غم، راحت کے بعد دکھ، اور زندگی کے بعد موت آتی ہے، اس لیے شاعر خندہ گل سے حزین ہو جاتا ہے۔ جیم، خون شہید عشق آخر کس رنگ میں ظاہر ہوا؟ گلے لالا کی صورت میں سرخ رنگ کا پھول بن کر عشق کے شہید کا خون زمین سے باہر آ گیا۔ خلق و تادم آخر مرنے کا یقین کیوں نہ آیا؟ دم نزا ہوش و حواس کھوئے بغیر نہایت اطمینان سے جان آفرین کے سپرد کی، موت کی بے قراری ظاہر نہ ہونے دی، اس لیے کسی کو موت کا یقین نہ آیا، کیونکہ شاعر نے بہت بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان دی۔ قافلے میں کون آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہا؟ یارانے گرم رو یعنی یارانے تیز گام، تیز چلنے والے، اپنی منزل پر نظر رکھنے والے تو آگے نکل گئے، اور خود شاعر جو سست رو تھا اور ننگے قافلہ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جس نے منزل پر نظر نہ رکھی اور اپنے مقصد سے غافل رہا وہ پیچھے رہ گیا۔ شاعر کے خیال میں لالا و گل کے گریباں ثابت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنا اثاثہ، اپنا حسن اسی دنیا میں لٹا کر جاتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے وہ سلامت نہیں جائے گا، اپنی آنکھیں، کان، ناک، اپنے تمام حواس، اپنا جسم اسی مٹی کے سپرد کر کے جائے گا۔ یعنی جو بھی کسی کو سامان ملا ہے وہ اس دنیا سے واپس کر کے جانے کے بعد ہی وہ کہیں اور جائے گا۔ مئے تاباں کے زیر زمین چلے جانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چاند جیسے چمکدار اور خوبصورت چہرہ رکھنے والے حسین لوگوں کا مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو جانا، یعنی ہر کوئی خوبصورت سے خوبصورت شخص بھی، خوبصورت سے خوبصورت لوگ بھی، چاہے وہ نیک ہوں، بد ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ شاعر نے گوشہ عزلت کو تخت شہی پر کیوں ترجیح دی؟ تنہائی میں بیٹھ کر انسان خدا کی خدائی اور اس کی کائنات پر زیادہ غور کرتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے دور رہتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہر سوچ اور ہر فکر سے آزاد ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے تخت شہی سے گوشہ عزلت کو بہتر قرار دیا ہے۔ ان الفاظ کے معنی ہم کر چکے ہیں، لیکن آپ ایک نظر پھر دیکھیں ان تراکیب کو۔ اندوہگی، غمناک، غمزدہ، رنجیدہ، پریشان، سر آستین، قمیص کے بازو کا کونا، خندہ گل، پھولوں کی ہنسی، پھول کا کھلنا، زیر زمین، زمین کے نیچے، قبر میں، تادم آخر، آخری وقت تک، موت کے آخری لمحات تک، آخری سانس تک، ننگے قافلہ، قافلے کے لیے ذلت کا باعث، سست رو، آہستہ چلنے والا، قافلے سے پیچھے رہ جانے والا، دل شاداں، خوشی سے بھرا ہوا دل، پردہ خاک، خاک کا پردہ یعنی قبر، مٹی کے نیچے، مہ تاباں، چمکتا ہوا چاند، مراد خوبصورت لوگ، دیدہ گریاں، روتی ہوئی آنکھیں، اسیران قفس، قیدی جو قید خانے میں ہوں، پنجرے میں بند لوگ، پرندے،
گوشہ عزلت، گوشہ تنہائی، خلوت، اکیلے رہنا، تخت شہی، بادشاہی کا تخت، مسند شاہ۔ چوتھا سوال ہے ہماری مشق کا، آپ کو اسکرین میں اب اوپر جاتا ہوا یہ سوال نظر آ رہا ہوگا کہ شاعر نے دوسری غزل میں دیدہ گریاں کو ابر سے تشبیہ دی ہے، بتائیے ان میں وجہ شبہ کیا ہے؟ ابر سے پانی کا ٹپکنا اور دیدہ گریاں سے آنسوؤں کا بہنا وجہ شبہ ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دونوں میں ہمیں مماثلت نظر آئی۔ آپ پہلے تلمیح کی تعریف پڑھ چکے ہیں، بتائیے کہ دوسری غزل کے مقطع میں کون سی تلمیح آئی ہے اور اس کے پس منظر میں کیا روایت ہے؟ اس کا جواب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری غزل کے مقطع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام استعمال ہوا ہے، یہ تلمیح ہے۔ روایت ہے کہ تمام حیوانات، چرند پرند اور جن و انس ان کے تابع تھے اور پوری دنیا ان کی ہر شے پر ان کی حکومت تھی۔ ان الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ دنیا مؤنث کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ غم مذکر، غم آدمی کو انسانیت سکھاتا ہے۔ مزاج، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، مذکر۔ چمن مذکر، چمن پھول کھلتے ہیں تو چمن مہک اٹھتا ہے۔ خلق مؤنث، خلق پریشان تھی کہ اس کا رہنما نہیں پہنچا تھا۔ قافلہ مذکر، قافلہ چلتا رہے تو منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ گریباں مذکر، عاشق کا گریباں چاک تھا اور اسے خبر نہ تھی۔ باد صبا، صبح کی ہوا مؤنث، باد صبا چلتی ہے تو چمن میں پھول کھلتے ہیں۔ آمد مؤنث، آپ کی آمد پر میں بہت خوش ہوں۔ گوشہ عزلت، تنہائی کا گوشہ، تنہائی کا کونا۔ چھٹی کے روز بھی میں اپنے گوشہ عزلت میں پڑا رہا، یہ مذکر ہے، مجھے کوئی ملنے نہ آیا۔ مصفی کی پہلی غزل کے ان اشعار کی تشریح کرنی ہے، تشریح ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوسری غزل کے اشعار کی تشریح بھی دی ہے، یہ تشریح بھی آپ سابقہ لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں۔ اور آخر میں جو ایک نوٹ ہے اس کو دیکھ لیں، شعراء اپنے کلام کو زیادہ اثر آفریں اور دلکش بنانے کے لیے الفاظ و معانی کو نئے نئے اور دلچسپ طریقوں سے ادا کرتے ہیں، انہیں ادبی اصطلاح میں ثنائے بدائع کہتے ہیں۔ ثنائے بدائع کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا اگر شعر میں کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو مگر اس پر یقین کرنے کو جی چاہے تو اسے صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے، اور اگر شعر میں ایک دوسرے کے الٹ یا متضاد باتیں آئیں تو انہیں صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ آپ مصفی کی شامل نصاب غزلوں میں سے مراعات النظیر، حسن تعلیل اور صنعت تضاد کی ایک ایک مثال دیجیے۔ پہلی مراعات النظیر کی مثال ہے، باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ مراعات النظیر کے ایک رائے سے کوئی لفظ آیا، اس کی رائے سے دوسرے تیسرے لفظ جو اسی سے ملتے جلتے تھے، اس سے تعلق رکھتے تھے، ان کا استعمال۔ حسن تعلیل الٹ وجہ بیان کرنا، کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو اس کی دراصل وجہ نہیں تھی۔ آخر کو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ صنعت تضاد الٹ بات، ایک دوسرے کے مخالف بات۔ یاران گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے مننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ اسی کے ساتھ آپ کی غزل مصفی کی دونوں غزلیات مکمل ہوئی۔ آپ نے ان دونوں غزلیات کو دیکھا اور ان کی مشق کو دیکھا، ان کی تیاری کیجئے، اور ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ غالب کی غزلوں کو دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔